بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء السلام علیکم. آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے 1971 سے 1977 کے دوران معاشی اصلاحات کے اہم پہلو. تو ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا ذوالفقار علی بھٹو کا دور حکومت. اس کے بعد جو ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے دور حکومت میں جو نیشنلائزیشن کیا، یعنی کہ صنعتوں کو، اداروں کو اور جو ہے ہمارے جو نجی اسکول ہیں پرائیویٹ کو، ان کو جب نیشنلائز کیا گیا تو اس کے کیا جو پاکستانی معیشت پر جو تھے وہ پازیٹیو اور نیگیٹو امپیکٹ پڑے اور کیا اس کا جو مثبت اثرات تھے، ان کو ڈسکس کرنا تھا. تو آج جو ہمارے پاس سب سے پہلے نمبر پر ہے وہ ہے صنعتوں کو قومی تحویل میں لینا. تو صنعتوں کو قومی تحویل میں لینے سے مراد یہ ہے کہ 1971 تک ملک کے 60% صنعتی اثاثے اور 80% انشورنس کا کاروبار جو تھا وہ صرف 22 خاندانوں کی ملکیت تھا. اب اس میں سے MCQs بھی بن سکتے ہیں کہ 1971 تک ملک کے کتنے فیصد اثاثے جو تھے وہ 22 خاندانوں کی ملکیت تھا. اس میں انشورنس بھی ہے اور صنعتی اثاثے بھی ہیں. تو 22 دسمبر 1971 کو بھٹو حکومت نے 22 سرمایہ دار خاندانوں کے پاسپورٹ جو تھے ضبط کر لیے اور 19 کمپنیوں کو جاری کر دیے گئے، اور جس میں سے 10 کروڑ سے زائد کے جو صنعتی لائسنس وہ غیر قانونی قرار دیے گئے. ذوالفقار علی بھٹو پاکستان میں صنعتی ترقی کا استحکام کو عوام کی ترقی کے لیے ضروری خیال کرتے تھے. ان میں جو اہم ہے ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ جن کو سرکاری کنٹرول میں لینے کا اعلان کیا ہے، وہ جو صنعتیں جن کو نیشنلائز کیا گیا، ان میں پرزے جوڑ کر موٹر گاڑیاں بنانے کی صنعت ہے، بھاری اور بنیادی کیمیکل کی صنعت ہے، بنیادی ضروریات کا سامان بنانے کی صنعت، فولاد سازی اور لوہے کی صنعت. اور اس کے بعد جو ہمارے پاس ہے وہ ہے جی صنعتی اصلاحات کے تحت ہمارے پاس ہے پھر بھاری مشینری اور پیٹرو کیمیکلز. ان کو جب نیشنلائز کیا گیا. سیمنٹ کی صنعت ہے، مفاد عامہ کے تحت سروسز کے تحت آنے والی صنعت، ٹریکٹر پلانٹ تیار کرنے کی صنعت، بھاری سامان برائے بجلی کی صنعتیں. تو اس کے بعد دیکھیں ان کو جب نیشنلائز کیا گیا، دوسرے مرحلے میں جو آتی ہیں وہ ہے بینکوں اور بیمہ کمپنیوں کو قومی تحویل میں لینا. نیشنلائزیشن آف بینکس اینڈ انشورنس کمپنیز. تو بڑے بڑے سرمایہ دار خاندانوں نے اپنے اپنے نجی بینکس اور بیمہ کمپنیاں بنا رکھی تھیں، جس سے سرمایہ دارانہ نظام کو بہت تقویت مل رہی تھی. حکومت کو ان نجی بینکوں اور بیمہ کمپنیوں سے کوئی خاص فائدہ نہ تھا. چنانچہ حکومت نے ملک کے اقتصادی استحکام کے لیے 19 مارچ 1972 کو تمام لائف انشورنس کمپنیاں قومی ملکیت میں لے لی اور انہیں اسٹیٹ لائف انشورنس کے تحت اکٹھا کر لیا. اور اس کے بعد جو ہے وہ 1 جنوری 1974 کو پاکستان کے تمام شیڈول بینک قومی تحویل میں لے لیے گئے، اور اس سے بینک ملازمین کے حالات بھی بہتر ہو گئے، اور بینکوں اور بیمہ کمپنیوں کو قومی تحویل میں لینے سے حکومت کو اقتصادی لحاظ سے فائدہ بھی پہنچا، یعنی کہ ان کی نجکاری ہو گئی. تو وہ نیشنلائزیشن سے جتنا بھی ان کا جو سرمایہ تھا وہ حکومت کے خزانے میں آ گیا. اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس اب وہ یہ ہے کہ لیبر اصلاحات.